ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، پولیس ہے، ان کی کاموں سے نیب کتنا ڈفرینٹ ہے؟ ان کا کام ڈفرینٹ ہے. پیورلی اگر اینٹی کرپشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اینٹی کرپشن کا جو فیڈرل لیول پہ کام ہے وہ نیب کی رسپانسبلٹی ہے. ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پر جو ہے وہ لوٹڈ منی ان کو ان کے بینکنگ چینل کے تھرو ان کے گھر پہنچائی جاتی ہے. کوشش یہی کی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کام کیا جائے، اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام کیا جائے. کیا کارنامے ہیں ابھی تک نیب کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اچیومنٹس ہیں بڑی؟ تقریباً 8,633 پلاٹس کی پوزیشن دی ہے آفٹر 20 ایئرس ان کلیبریشن ود سی ڈی اے، جس کی تقریباً مالیت جو بنتی ہے وہ 70 ارب روپے بنتی ہے. بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ اپنا لیجیٹیمیٹ لیگل بزنس کرنا چاہے تو اسے کسی کی پکڑ دھکڑ کا کوئی خوف ہو. آپ کے پاس کوئی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں یہ کیس فیصلہ ہو جائے گا؟ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اور جو چیز ہمارے پاس پہنچے اسے ہم اس کے اوپر ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں. آپ کے خیال میں کون سے مقدمات زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں؟ پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ہو، انشاءاللہ یہ ہمارا ڈریم بھی ہے، ویژن بھی ہے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ایک بہت ہی اہم ادارے کے بہت ہی اہم آفیسر ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ ادارہ ہے جس سے کہیں کہیں لوگ خوفزدہ بھی رہتے ہیں جنہوں نے کچھ کام غلط کیے ہوتے ہیں. نیب کا ادارہ ہے اور اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد فہیم قریشی صاحب ہمارے پاس مہمان ہیں. فہیم صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے. ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ ہیں. اچھا، نیب کے حوالے سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اور بھی ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، پولیس ہے، ان کی کاموں سے نیب کتنا ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں، وہ بھی ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں، تو ابھی میں یہ کمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ بہتر کر رہے ہیں یا ہم بہتر کر رہے ہیں. یہ تو جنرل پبلک کو اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم کتنا بہتر کام کریں. ہاں، یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت ساری جو ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں جنرل نذیر بٹ صاحب، ان کے آنے کے بعد بہت زیادہ ریفارمز کی. ہم نے ٹریننگ کے حوالے سے اور ماڈرن ٹیکنیکس اڈاپٹ کی، انویسٹیگیشن کی، اور بہت ریکوری ہم نے کی. تو ابھی بھی جو پبلک ایٹ لارج کے بہت بڑے بڑے کیسز، ہائی پروفائل کیسز ہم نے ریزالو کیے. ان کا کام ڈفرینٹ ہے. پیورلی اگر اینٹی کرپشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اینٹی کرپشن کا جو فیڈرل لیول پہ کام ہے وہ نیب کی رسپانسبلٹی ہے. ایف آئی اے کے پاس اور طرح کا ان کا ڈومین ہے. جو اے سی ای ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، وہ پروونشل لیول پہ یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے. اچھا، نیب کا آغاز تقریباً آج سے 26 برس پہلے ہوا تھا. 26 برس میں نیب میں قوانین میں، طریقہ کار میں، تفتیش میں، تحقیق میں کیا کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ جی بالکل، کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں. ہر گورنمنٹ جو آتی گئی ہے وہ اپنے حساب سے، دیکھیں یہ لیجسلیٹر کا کام ہے، قانون کو دیکھنا، اس کو ماڈرنائز کرنا، اس کی ایز پر ریکوائرمنٹ آف دا سوسائٹی اس میں چینجز لانا. تو اس میں چینجز تو ہوئی ہیں. پاکا بنائی ہے پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی، اس میں نئے طریقے سے ہم نے نئے گیجٹس اور نئی چیزیں ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے انویسٹیگیٹرز کو کہ جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ اڈاپٹ کی جائیں. اس میں منی لانڈرنگ کے کیسز میں ہم نے نئے طریقے انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور جو پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہیں اس میں ہم نے بہت ساری ریفارمز کی ہیں. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ پبلک ایٹ لارج کے کیسز میں ہم افیکٹیز کو بلایا کرتے تھے، تو ابھی سر کا ویژن یہ تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، ان کی ہارڈ ارنڈ منی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، لوٹ لی گئی ہے. اب وہ دور دراز سے فار فلنگ ایریاز سے اسلام آباد آئیں، تو اس کی بجائے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پر جو ہے وہ لوٹڈ منی ان کو ان کے بینکنگ چینل کے تھرو ان کے گھر پہنچائی جاتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں. اچھا، یہ ایک الزام بھی ہے کہ نیب کا غصہ زیادہ تر سیاستدانوں پہ اترتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟
نہیں، میں تو دیکھیں اب آپ نے خود ہی ایک ورڈ یوز کیا الزام. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ الزام ہی ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ لوگ تو اس درجہ فنکار ہیں کہ پل میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. واہ تو واہ کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کعبہ بھی، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. واہ 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 واہ، بہت اچھے. بھائی میں تو آپ سے میں نے آپ کی پروفائل کا ذکر نہیں کیا. آپ تو ماشاءاللہ کرکٹ آپ نے کھیلی ہوئی ہے، ڈی جے آپ رہے ہوئے ہیں، شاعر آپ رہے ہوئے ہیں، بڑے آپ کی مطلب زندگی سے بھرپور. اور کیا 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 ہے آپ نے ویسے؟ سر بس زندگی کے اب میں 27 ایئرز آف سروس ہو گئی ہے، تو مختلف جگہوں پہ چلتے رہے. کوشش یہی کی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کام کیا جائے، اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام کیا جائے. اس انٹرویو کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سے التماس کی جائے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا کارنامے ہیں ابھی تک نیب کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اچیومنٹس ہیں بڑی؟ دیکھیں ہم نے بہت ہائی پروفائل کیسز کیے. مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ڈبل شاہ ایک بہت بڑی پونزی اسکیم تھی جی، اور اس میں 10 ارب روپے کا فراڈ تھا. تو یہ اور پرانی اس زمانے کے 10 ارب زمانے کے 10 ارب تھے، 2007-8 کی میں بات کر رہا ہوں. تو نیب نے سکسیزفلی وہ کنکلوڈ کیا کہ اس ملزم کو سزا ہوئی، اس میں 10 ارب روپے ریکور ہوئے، 28,000 لوگوں کو وہ پیسے واپس کیے گئے. ابھی ریسنٹلی I-15 ایک بہت بڑا ایشو تھا. جی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جوانی میں دوستوں نے بکنگ کرائی تھی، 2005 میں وہ لانچ ہوا. تو چیئرمین صاحب آئے، انہوں نے ڈائریکشنز دی کہ نہیں، یہ جو اتنے عرصے سے لوگ اس میں ہیں ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے، پونزی سکیمز کے حوالے سے، تو ان کو ایکسپیڈائٹ کریں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے تقریباً 8,633 پلاٹس کی پوزیشن دی ہے آفٹر 20 ایئرس ان کلیبریشن ود CDA، جس کی تقریباً مالیت جو بنتی ہے وہ 70 ارب روپے بنتی ہے. تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ ڈیفینیٹلی کمانڈ کی ڈائریکشن، کمانڈ کی ول اور کمانڈ کی حوصلہ افزائی کے بغیر، اونرشپ کے بغیر کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میرے ڈائریکٹر جنرل جو وقار احمد چوہان صاحب ہیں، ڈائریکٹر جنرل نیب اسلام آباد، اور چیئرمین نیب جنرل نذیر بٹ صاحب، یہ انہی کی ڈائریکشنز تھیں کہ ہم نے یہ ود ان 3-4 منتھس یہ میٹر نہ صرف ریزالو کیا، بلکہ لوگوں کو یہ ہم نے یہاں بلا کے ان کو پوزیشن لیٹر ان کے حوالے کیے. نیب نام ایسا ہے نا جیسے پولیس کا نام ہے تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آپ جان بوجھ کے یہ ایز ادارہ امپریشن رکھنا چاہتے ہیں یا اس امپریشن کو آپ ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں کچھ کمی کوتاہی تو کوئی بھی چیز پرفیکشن تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے، لیکن کچھ سٹیپس جو ہیں لاسٹ ٹینیور میں لاسٹ 3 ایئرز لیے گئے. ہم نے بیوروکریٹس کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا، ہم نے پارلیمنٹیرینس کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا، اور ان کو جو آنریبل چیئرمین سینٹ ہیں، آنریبل اسپیکر اسمبلی ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وہ ہیں چیف سیکرٹریز ہیں، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا. تو وہ جو ایک خوف والا عنصر تھا، بزنس مین کے لیے ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا کہ اب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ اپنا لیجیٹیمیٹ لیگل بزنس کرنا چاہے تو اسے کسی کی پکڑ دھکڑ کا کوئی خوف ہو. تو بہت زیادہ چینجز اس میں آئی ہیں ان لاسٹ 2-3 ایئرس. اچھا، کرپشن ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بعض اوقات اداروں کو نہیں پتہ چلتا، انڈیویجولس کو پتہ ہوتا ہے. تو کوئی آدمی کسی کے ایک عام آدمی جسے کسی ایسے کیس کا پتہ ہو، وہ آپ کو انفارم اگر کرنا چاہے تو لوگوں کو خوف ہوتا ہے، ان کی آئیڈینٹی ریویل ہو جائے گی، وہ پھر کسی کے عتاب کا نشانہ بنیں گے. اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ جی ہمارا نیب میں پورا اس کے اوپر SOPs بھی، ہمارے رولز بھی ہیں کہ ہم اس جو بھی کمپلیننٹ ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کو بولیں گے وسل بلوور ہے، تو اس کی آئیڈینٹی ہم شو نہیں کرتے، اس کو باقاعدہ پروٹیکشن دی جاتی ہے. اور اس کو بلکہ وہ یہ تو سمجھیں گے کہ نیشنل کاز ہے، ایک خدمت ہے یہ، کہ اگر کوئی، لیکن اس میں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم مڈ سلگنگ کریں یا سیڈونیمس کمپلینٹس، ان کو ہم نے ڈسکریج کیا ہے جو پہلے بہت ہوتی تھی. اس کے ساتھ اب ہم نے انٹروڈیوس کروایا کہ وہ ایفیڈیوٹ دیں، انڈرٹیکنگ دیں اور پروفس لگائیں ساتھ اس کے، تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لیں گے. کیا کوئی ہیلپ لائن وغیرہ ہے؟ جی ہماری ہیلپ لائن بھی ہے، ہمارا UN نمبر ہے، ہماری ویب سائٹ ہے. کیا ہے اس پہ میرے خیال میں اگر آپ کو یاد ہے؟ جی UN نمبر ہے ہمارا 111622 622.
اوکے. اور ای میل اگر کوئی ہے آپ کے پاس؟ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر آپ جا کر لانچ کر سکتے ہیں, naib.gov.pk. اچھا, اس کے اوپر کوئی بھی صارف ہاں آپ جی, کے اس پاس کے جا اوپر کے ہمارے پاس کوئی کمپلین کر سکتا ہے. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کرپشن کے حوالے سے کہ کرپشن کا کوئی کیس آتا ہے تو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں عدالتوں کا جو سسٹم ہے, کیا نیب بھی اسی طرح فیصلے کرتا ہے کہ وہ تو دہائیوں چلتا رہتا ہے, نسلوں چلتا رہتا ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا؟ آپ کے پاس کوئی ٹائم لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں یہ کیس فیصلہ ہو جائے گا؟ جی, ہمارے پاس ٹائم لمٹس ہیں. ہم جو ہمارے 4 پروسیسز ہیں. اوکے. ہماری کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے اور بڑی تھورو کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہماری انکوائری کی سٹیج ہے, پھر انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے. تو ان سب کی ٹائم لائنز ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹائم لائنز میں ان کو میٹ کریں, اور پھر 4th سٹیج کے اوپر ہم ریفرنس, یا جس کو آپ عام لینگویج میں کہیں گے چالان, وہ ہم کورٹ میں لے کر جاتے ہیں. اب ایکچولی وائٹ کالر کرائم کا ایک ایشو یہ ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ بلو کالر کرائم ہے, پنک کرائم ہے, اور وائٹ کالر کرائم ہے. تو وہ جو دونوں کرائم ہیں ان کے ایویڈنسز ڈفرینٹ ہیں. اب ہمارا جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. تو اس میں ریکارڈ کلیکشن ہو جاتی ہے, اور آج کل تو اب ہم نکل گئے ہیں, ٹرانس نیشنل ہو گئے ہیں. ٹرانس نیشنل سے یہ کرائم انٹرنیشنل ہو گیا ہے, لیئرنگ ہوتی ہے بہت زیادہ, منی لانڈرنگ شروع ہو گئی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ڈیٹا انٹرنیشنلی کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ چیزوں میں ٹائم, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, اگر آپ انٹرنیشنل, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ NCA نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک کیس کیا, انہوں نے 7 ایئرز میں وہ کیس کمپلیٹ کیا ہے. اچھا جی, وہ BBC کے لیے اس کے اوپر موجود ہے. آپ کا ویسے عموماً کیسز کا کتنا ٹائم لگتا ہے, یا اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس؟ یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس, لیکن ابھی موجودہ کمانڈ کے بعد جو ہے ہم نے بہت ایکسپیڈائٹ کی ہے, بہت ڈسپوزل کی ہے. ٹھیک ہے. کیا تبدیلیاں آئی ہیں موجودہ کمانڈ کے بعد میں؟ جی, موجودہ کمانڈ کے بعد سب سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پاکا بنائی, چیئرمین صاحب کی ڈائریکشن پہ پاکا بنائی, فیسیلیٹیشن سینٹرز بنے. پھر اسی طریقے سے تقریباً یہ میرے پاس ایک ڈیٹا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1,21,635 افیکٹیز کو چیئرمین صاحب کی موجودگی میں وہ ہم نے ان کی لوٹی ہوئی رقوم واپس کی ہیں. 1,21,000. جی, اور یہ ٹائم پیریڈ آپ دیکھیے, صرف 2 سال اور 7 ماہ کی پرفارمنس ہے. اوکے. میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ 23 سال میں ہم نے 883.58 بلین, یعنی کہ 883 تقریباً ارب روپے ریکور کیے. لیکن موجودہ جو ہمارے چیئرمین صاحب آئے, ان کی محنت سے, ان کی ایفرٹ سے ہم نے 8,397 ارب روپے ریکور کیے ہیں. اب میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا. اب یہی چیزیں اگر ہم ان کو ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ جو پچھلے 2 سال میں ہم نے ریکور کیے ہیں وہ 9.228 ٹریلین جو ہے روپیز, یہ ہم نے ریکور کیے ہیں. اوکے. تو اب اگر اس کو کمپیئر کریں گے آپ تو یہ 23 سال اور یہ 2 سال اور 7 ماہ, اس میں تقریباً 1000% کا ڈفرینس ہے. مور دین 1000% ریکوری ہوئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی لاسٹ کوئی 2020 میں کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے کتنا پیسہ لیتے ہیں, اور اور ہم اسٹیٹ کو, ایکسچیکر کو, جو ہمارا پریمبل ہے ریکوری نیب کا, تو ہم کتنا ریکور کر کے لوگوں کو واپس کرتے ہیں یا گورنمنٹ ایکسچیکر میں واپس کراتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے, اگر آپ ریشو سمجھتے ہیں, ڈیفینیٹلی سمجھتے ہوں گے, تو 1:17.3 کی ریشو تھی. اچھا. بیفور ایزمپشن آف چارج آف پریزنٹ چیئرمین جنرل نذیر بٹ صاحب. ٹھیک ہے. 1 روپیہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے لیا تھا, اور 17.3 روپے ہم نے گورنمنٹ ایکسچیکر کو یا افیکٹیز کو واپس کیے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنا ہیوج ڈفرینس ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے, لاسٹ 2 ایئرس میں, 2 ایئرز اینڈ 7 منتھس میں ہم نے 1 روپی گورنمنٹ آف پاکستان سے لیا ہے. اس کو میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ ہمارا بجٹ کتنا تھا.
ہمارا 15.33 ارب روپے ہم نے بجٹ لیا اور 9.28 کھرب روپے ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کی ہے، جس کی ریشو بنتی ہے 1:548 کہ اگر ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے 1 روپیہ لیا تو تو ہم نے 548 روپے لوگوں کو اور گورنمنٹ ایکسچیکر کو واپس کیے ہیں. بہت زبردست ریکارڈ ہے. جی، اور یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے لینڈ کی فارم میں KPK میں، سندھ میں، پنجاب میں جو اسٹیٹ لینڈ گریبنگ ہوئی تھی وہ ہم نے اپنی پریونشن رجیم میں ہم نے ریکور کر کے کون سے اسٹیٹ کو واپس کیا. مقدمات زیادہ مشکل ہوتے ہیں جہاں ظاہر ہے کچھ ایک پراپرٹی کے ہوتے ہوں گے، پالیٹیشنس کے ہوتے ہوں گے، وائٹ کالر ہوتا ہوگا، بینکنگ فراڈ ہوتے ہوں گے، آپ کے خیال میں کون سے مقدمات زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں؟ دیکھیں ابھی جو نا ڈائنامکس جیسے جیسے ڈیجیٹائز ہوتی گئی ہیں چیزیں، ابھی جیسے اب ہمارا پیپر فری ہو گیا آفس. ہمارا سر نے وہی اپنا ایز پر ویژن آف مائی چیئرمین ای آفس انٹروڈیوس کرا دیا ہے. تو ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں چیزیں. اب آپ کو پتہ، آپ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہیکنگ شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ سائبر کرائم شروع ہو گیا ہے. اچھا یہ سائبر کرائم صرف ایک، یہ ویسے تو ان کی ڈومین میں آتا ہے FIA کی، لیکن یہ ہمارے کیسز میں بھی ہے. وہ کیسے ہے کہ کرپٹو کرنسی انوالو ہوگی. کرپٹو کرنسی اگر آپ سمجھتے ہیں ورچوئل کرنسی جیسے ہے، جس میں اب مختلف ایکسچینجز آ گئی ہیں، بینانس آ گئی ہے، بائی بٹ آ گئی ہے، MEXC آ گئی ہے. آپ جسٹ کلک آف بٹن پہ جو ہے وہ اربوں روپے پاکستان سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو ان کو ٹریس، اب اس کو جو ٹریسنگ ہے اس میں ہم ہماری اب آپ کو پتہ ہو کرپٹو کونسل بنی ہے، تو ہم ان کے ساتھ بھی ان کی کلیبریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو کرائم جو ہے منی لانڈرنگ اسپیشلی وہ کنورٹ ہو گئی ہے، اب اس کی کوئی حدود نہیں رہی. ٹھیک. اچھا پاکستان کے اندر آپ کے اندازے کے مطابق، ظاہر ہے نیب کو 26 سال ہو گئے، کرپشن کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف نہیں جائیں گے تب تک یہ جو لوپ ہولز ہیں یہ اسی طرح سے ہی رہیں گے. ایک ہمارا سیکشن ہے 33 اویئرنیس اینڈ پریونشن کا. تو ورلڈ میں بھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو پریونشن آف کرپشن کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا ہے کہ پروجیکٹس جو رن ہو رہے تھے اس میں انٹروین کیا ہے، ان کو ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ڈیسیجن پھر اپ ٹو دا جنرل پبلک اور آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کے اوپر ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اور جو چیز ہمارے پاس پہنچے اسے ہم اس کے اوپر ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں. نیب کا یقیناً یہ خواب ہوگا کہ کرپشن فری پاکستان ہو. آپ کے خیال میں یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا. اور کوشش ہم کر بھی رہے ہیں. اس میں پالیسی لیول کے اوپر بھی چینجز ہیں، بہت زیادہ چینجز ہیں. ایک ول بھی ہے، موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کی بھی پالیسیز ہیں، اور میرے چیئرمین ہیں، ہمارے جو پوری کمانڈ ہے ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈیٹیرنس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جائے کہ ایک حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہمارا ریلیجیس ایک بلیف سسٹم ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ ٹرولی فالو کریں. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون سی چیز ناممکن ہے؟ ناممکن نہیں ہے کوئی بھی چیز. اچھا اب آخر میں مجھے یہ بتائیے مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ نیب کا ویژن کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آج 25-26 سال ہو گئے، 25-26 سال بعد آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کہاں کھڑا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کیا کچھ اچیو کر چکا ہوگا؟ میں تو جی دیکھیں امید سحر کی بات کرو تو میں تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے جائے گا. نیب بھی جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا کرپشن فری ہمارا معاشرہ سوسائٹی ہوگی انشاءاللہ کہ شاید ہمارے پاس کام ہی نہ ہو. صحیح. ہمارے پاس کیس ہی چیدہ آئیں. ٹھیک. تو اور پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ہو انشاءاللہ. یہ ہمارا ڈریم بھی ہے، ویژن بھی ہے اور کوشش بھی ہے. ٹھیک ہے. فہیم قریشی صاحب، آپ سے گفتگو رہی، بڑا لطف آیا، آپ سے بڑی قیمتی معلومات ہمیں حاصل ہوئی. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.